اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں اس سیریز میں مینیجرز کے ڈیفیٹسٹ بیہیویئرز کی، اور ڈیفیٹسٹ بیہیویئرز وہ ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف مینیجرز کی اپنی پروگریس رکتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے پوری ٹیم کی پروگریس کو دھچکا پہنچتا ہے اور وہ ایک طرح سے ریٹارڈ ہوتی ہے اور ان کی سلو ہو جاتی ہے گروتھ ان کی۔ پہلا ڈیفیٹسٹ بیہیویئر ہم نے بات کیا تھا ایوائڈنگ چیلنجز۔ دوسرا از میکنگ ایکسکیوزز۔ اچھا، یہ بھی بہت کامن ہے۔ ہم ایکسکیوزز کیوں کرتے ہیں؟ بیسکلی اس کی نارملی دو وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم چونکہ ڈیفینسو ہوتے ہیں، یہ ہماری ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، سب کی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے تو ہمارا پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے تو غلط نہیں کیا، یہ تو وہ یوں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، یہ سچویشن ہو گئی تھی، وہ ایک سٹوری ہوگی اس کے ساتھ جو ہمارے خیال میں ٹھیک بھی ہوگی، ہم سٹوری بنا نہیں رہے ہوں گے، ہم صحیح بات فرما رہے ہوں گے، لیکن بیسکلی ہم ڈیفینسو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی کام ایسا ہے جو غلط ہو گیا ہے، چھوٹے بچوں سے شروع ہو جاتا ہے نا کہ جب وہ کوئی گلاس توڑ دیتا ہے اور پیچھے سے ماں یا باپ آواز دیتے ہیں کہ اوے یہ کس نے گلاس توڑا ہے، تو جواب ہے میں نے نہیں توڑا۔ جس نے توڑا ہوتا ہے نا سب سے پہلے تو وہ بولتا ہے میں نے نہیں توڑا، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیفینسو ہونا ہے، اور یہ ٹینڈنسی ہماری بڑے ہونے کے بعد بھی ساری عمر قائم رہتی ہے، ایک ایکسکیوز دینے کی وجہ یہ ہے، میکنگ ایکسکیوزز کی۔ دوسری میکنگ ایکسکیوزز کی وجہ یہ ہے کہ ہم وی نو کہ ہم یہ کام شروع سے ہی ہمیں پتہ تھا ہم نہیں کریں گے، اور ہم پہلے سے ہی سوچنا ہم نے شروع کر دیا تھا کہ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سوال جواب ہوں گے، تو ہم نے کیا اس کو کدھر ان سوالوں جوابوں کو لے کے کدھر کو جانا ہے، کیا راستہ دکھانا ہے تاکہ وہ سوال جواب گم ہو جائیں کہیں پہ اور ہم اس بات سے بچ جائیں کسی نہ کسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ یا ہمارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کو لیں ہی نہیں کہ جی میں تو بڑا یوں ہوں، میں تو یہ ہے جی، میرے پاس تو فلاں یوں ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جی، میری ٹیم کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے جی، ہم تو آج کل جی بڑے مصروف ہیں، ہم تو کچھ نہیں لے سکتے نیا کا۔ یہ دو ریزنز ہیں بڑی، یعنی ایک ہم ڈیلیبریٹلی سوچ کے ایکسکیوز کرتے ہیں، ایک ہم نیچرل ہمارا ریئیکشن ہے ڈیفینسو ہونے کا، اس کی وجہ سے ایکسکیوز کرتے ہیں۔ تو جہاں تک تو دیکھیے نیچرل ریئیکشن ہے جو ہمارا جو ڈیفینسو ہونے کا ہے، وہ چونکہ نیچرل ہے اس لیے اس پہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا روکنا شروع کر دیں، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اگر ہم توقف کرنا شروع کر دیں، جسٹ ٹیک اے پاز تو پاز لینا بہت ساری چیزوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، یعنی ہر ریئیکشن، ہر قسم کے ریئیکشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے ذرا سا پاز لینا بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کو غصہ بڑی تیزی سے آتا ہے اور وہ بہت زیادہ بھی آتا ہے تو بھی اگر آپ چھوٹا چھوٹا پاز لینا شروع کر دیں گے ہر ایسی بات پہ جس پہ آپ کو غصہ آنے لگا ہے یا آ گیا ہے، تو اس کے بعد اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ایکسکیوزز جو نیچرل ہم آفر کرتے ہیں ڈیفینسو ہونے کی وجہ سے، اس کا حل بہتر یہی ہے کہ ہم پاز لینا شروع کر دیں، بجائے فوراً شروع کرنے کے بعد کہ میں نے نہیں توڑا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو میں نے نہیں توڑا کی بجائے وی جسٹ اسٹاپ، وی جسٹ ٹیک اے پاز اے لٹل بٹ کہ کیا شوڈ آئی ریئلی سے دس اور شوڈ آئی جسٹ سے دی ٹروتھ اینڈ شوڈ آئی بی اینڈ دین آف کورس آئی شوڈ بی ایبل ٹو فیس دی کانسیکوینسز آلسو۔ اگر واقعی کچھ غلط ہوا ہے تو کانسیکوینسز تو ہوں گے اور ان کانسیکوینسز کو پھر فیس کر لینا چاہیے نا پھر اس کو، اینڈ اف یو ڈو دیٹ آنیسٹلی ان موسٹ کیسز تھنگس سیٹل ڈاؤن۔ اور اگر ہم نہیں کرتے اور اس کو ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کوئی وہ کمپلیکیشن ہوگی اور ان دی اینڈ اس کا جو الٹیمیٹ ایفیکٹ ہے وہ زیادہ سیریس ہوگا۔ اس پہ یہ تو پہلی بات ہے۔ اب جو دوسری بات ہے جو ہم پلان کر کے ایکسکیوزز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ ہم کام لیں ہی نہیں سری سے، ہم اسائنمنٹ ایکسیپٹ ہی نہ کریں، یا ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے نہ کریں اور ایکسیپٹ کرنے کے فوراً بعد ہم سوچنا شروع کر دیں کہ میں یہ کروں گا، اس کو میں یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ اور یہ اگر آپ غور کیجئے
تو بہت سے فارماسیوٹیکل میں مینیجرز میں نے دیکھا ہے جن کا ایک بڑا پسندیدہ مشغلہ ایک ان کا یعنی ایک بڑا ان کا کامن ٹرک ہے اپنی طرف سے ان کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کبھی ٹیم پوری نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس ایون 5 لوگوں کی بھی ٹیم ہے تو 5 میں سے 4 ہی لوگ اویلیبل ہوں گے موسٹلی، ایک نہ ایک بندہ آ جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی 5 پورے ہوتے ہیں وہ کسی ایک آدھ کو نکال دیتے ہیں کسی بھی پریٹیکسٹ پہ کہ بس مجھے تمہاری شکل اچھی نہیں لگتی تم چلے جاؤ، واٹ ایور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنی ٹیم کو نامکمل ہی رکھیں گے اور یہ بڑا ایکسکیوز سب کے سامنے رکھیں گے. سر وہ ٹرن اوور بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ بڑی مشکل ہے، آفرز بڑی ہوتی ہیں، میں تو لڑکے بڑے اچھے چوز کر کے لاتا ہوں، لیکن وہ چونکہ اچھے ہوتے ہیں تو ہر کسی کی ان پہ نظر ہوتی ہے، تو سارا وقت لوگ ان کے پیچھے کمپیٹیٹر لگے رہتے ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. میں بہت روکتا ہوں، بڑا میں نے ماحول اچھا رکھا ہوا ہے، ٹیم کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریپو ہے. میں تو آئی ایم اے بگ بردر جو میں بہت کنٹیسٹ کرتا ہوں اینی وے کہ جی میں تو بہت ان کو کمفرٹیبل رکھتا ہوں اور بڑا جو ہے ٹریننگ دیتا ہوں، ڈیولپ کرتا ہوں. کچھ نہیں کرتا ایکچولی، میں نے ایک طریقہ کار پکڑا ہوا ہے کہ میں اپنی ٹیم کو مکمل نہیں ہونے دیتا، اور میری یہ پوری انتہائی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ٹیم کو انسٹیبل رکھوں. اس کے 2 فائدے مجھے نظر آتے ہیں بظاہر. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایکسکیوز ہے سارا وقت کہ جناب میں کیا کروں، میں 4 لوگوں سے 5 لوگوں کا کام کیسے کرواؤں. اور دوسرا مجھے بینیفٹ یہ نظر آتا ہے کہ جب میں اس طرح سے لوگوں کو چلاتا رہتا ہوں مہروں کی طرح، تو باقی لوگ بھی ذرا سنبھل کے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کل کو ہماری باری آ جائے گی، اور آ بھی جاتی ہے کسی نہ کسی غریب کی، چونکہ وہ بغیر جائز وجہ کے نکالے جاتے ہیں اکثر لوگ. تو یہ پلانڈ ایکسکیوزز، میکنگ ایکسکیوزز میں یہ پلانڈ طریقہ کار ہیں. یہ انتہائی ڈیفیٹسٹ بیہیویئر ہے، چونکہ دیکھیں نا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، باقیوں کو تو بعد میں پہنچے گا. یعنی جتنے ایسے مینیجرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کمال کرتا ہوں، میں نے ان کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. کیونکہ جب وہ چھوٹے مینیجر ہوتے ہیں نا تو وہ ذرا مینیپولیٹ ایزیلی کر لیتے ہیں. لیٹس سے وین دیر اے ڈسٹرکٹ مینیجر، جب وہ ریجنل مینیجر بنتے ہیں، جب ان کے نیچے 4 ڈسٹرکٹ مینیجر بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ ہر روز ایک ڈسٹرکٹ مینیجر کو نہیں نکال سکتے، چونکہ ظاہر ہے اس پہ کافی مینجمنٹ بھی کافی نظر رکھتی ہے کہ مینیجرز کا ٹرن اوور کو زیادہ سیریسلی لیا جاتا ہے. اگر آپ NSM ہو گئے ہیں، BUM ہو گئے ہیں، تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل کہ کیونکہ کسی بھی RSM کو اگر آپ کے پاس پورے پاکستان میں 4 یا 5 RSM ہیں تو اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈسپلیس پیپل لائک دس کہ آج اس کو نکال دیا، اس کو نئے کو رکھ لیا، اس کو فارغ کر دیا، بیکاز یو ڈونٹ ڈو دیٹ ایٹ دیٹ لیول ایکچولی. تو اول تو وہ لوگ وہاں پہنچتے ہی نہیں اس پوزیشن تک، اور پہنچ بھی جائیں اگر خدا نخواستہ تو پھر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ یہ کر سکیں. لیکن چونکہ ان کے پاس تو ساری ٹیکنالوجی یہی ہے، انہوں نے یہی سیکھی ہے، تو پھر وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ بہت کامیاب مینیجرز نہیں بن پاتے اس کو. تو یہ 2 چیزیں ہیں. میں سم اپ کر دوں بات کو. میکنگ ایکسکیوزز از دی سیکنڈ ٹاپک جو میں لے رہا ہوں ڈیفیٹسٹ بیہیویئر میں، اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کی 2 بیک گراؤنڈز ہیں. ایک یہ کہ ہم نیچرلی ڈیفینسو ہوتے ہیں ایز اے ری ایکشن، اور ہم فوری طور پہ کوئی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. اس کا حل میں نے یہ کہا ہے کہ پاز لینا شروع کر دیجیے، سوچ لیجیے 2-4-5 سیکنڈ، بہت نہیں لمبا، 2-4-5 سیکنڈ کے لیے رک جائیے، سوچ لیجیے تاکہ آپ بالکل نی جرک ری ایکشن نہ دیں، امیڈیٹلی ری ایکٹ نہ کریں. دوسرا وہ ہے جس میں پلانڈ ایکسکیوز دیتے ہیں، یا ہم کام پکڑتے ہی نہیں ہیں، ایکسکیوز پہلے ہی پیش کر دیتے ہیں، یا ہم لے لیتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی اور پھر اسے نہ کرنے کے ایکسکیوزز سوچتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں قسطوں میں، تاکہ ہر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے بہت محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا. لیکن یہ ٹیکنالوجی یہ جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ بری ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی مینیجر سب سے پہلے سفر کرتا، اور اس کی ٹیم پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سفر کرتی ہے. جب تک وہ اس کے ساتھ ہیں تب تک وہ سفر کرتے رہیں گے. اینڈ اف دے گیٹ لکی دے مے بی ٹرانسفر ٹو اندر مینیجر، اے بیٹر مینیجر، اور دے مے گیٹ اے چانس ان اندر کمپنی، واقعی اپنی خواہش پہ، اور کسی اس سے بہتر جگہ پہ چلے جائیں، کسی بہتر مینیجر کے پاس چلے جائیں. غور کیجئے اس کے اوپر اور اس چیز کو بدلنے کی کوشش کیجئے اف یو آر انٹو اٹ ایکچولی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.